میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ پھر ایک بار حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ المائدہ کے 7ویں رکوع کی تفسیر اور 6 سپارے کے مجموعی طور پر 11ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ المائدہ ہے اور اس کا 7واں رکوع اور 6 سپارے کا 11واں رکوع ہے اور آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، فرما برداران نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، میری آیات کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ یہود کا تورات کے حکم رجم سے انحراف کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہی کے عالم دین سے اس بات کی تائید اور تصدیق کروانا کہ تورات میں حکم رجم موجود ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات میں تورات و انجیل کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ تورات اپنے دور میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھی۔ ہدایت اور نور سے مراد اس کے اندر توحید باری تعالیٰ کے دلائل و براہین، رسالت، قیامت جیسے امور پر ایمان لانا، اور نور سے مراد احکام شرع ہیں جو تورات میں مذکور ہوئے۔ تورات کا ہدایت و نور ہونا اپنے زمانے کے لیے ہے۔ جب قرآن اترا تو اب تورات کا وہی حال ہے جو آفتاب نکلنے کے بعد ستاروں کا حال ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم نافذ العمل کتاب ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا اور اسی کی پیروی کی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تورات جب تک تحریف سے محفوظ رہی، انبیاء علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام اسی کی دعوت دیتے رہے، اور علماء ربانیین جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، علماء تھے، فقہا تھے، وہ اسی کا مطابق فیصلے کرتے رہے۔ ان سے عہد لیا گیا کہ وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اس کے درس میں مشغول رہیں، اس کی تعلیمات کو عام کریں اور وہ کتاب کو فراموش نہ کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے احکامات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔
جیسے رجم کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی آیات کو چھپا دیا گیا۔ یہی حال آج کے نام نہاد کلمہ گو لوگوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن کریم کے اندر جتنی بھی وارد آیات ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وارد احادیث ہیں، ان سے انحراف کرتے نظر آتے ہیں، ان کی بے جا تعویلات ہیں، من پسند تعویلات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف، آپ کی نعت چھپانا، یہ دیکھا جائے تو قرآن کریم کی روشنی میں یہود علماء کا شعار رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ انہیں اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا، وہ اس کے خود گواہ تھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، کتاب اللہ قرآن کریم بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا کنسپٹ ہے کہ تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ان کی حفاظت نہ ہو سکی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بِمَسْتُحْفِظُ مِن کتاب اللہ، یعنی اس کی حفاظت ان علماء کے سپرد کی گئی تھی۔ اور قرآن کیوں محفوظ کتاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ الحجر کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اسی کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لے رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب علماء یہود سے کیا کہ تم لوگوں سے ڈر کر صداقت اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے اندر کسی قسم کے تردد کا شکار نہ ہو، اور صرف مجھ سے ڈرو، ان دنیا داروں سے مت ڈرو، یا ان دنیا دار لوگوں سے رشوت لے کے یا چند ٹکے لے کر، یعنی بہت کم قیمت لے کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مت بدلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ آیات قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے متعلق نازل ہوئیں، جیسے کہ آگے اس کی تفصیل اگلی آیت مبارکہ میں آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ ان آیات کے اندر کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، علماء کے بقول، مفسرین کے بقول رجم کے احکامات مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی حقانیت دیکھیے کہ تورات کا باب ہے استثناء، چیپٹر کا نام ہے استثناء، اور اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ جو اس وقت مروجہ بائبل ہے اس کے اندر چیپٹر کا نام استثناء، اور اس کا باب چیپٹر نمبر 9 اور آیت نمبر ورس 20۔ یہ مطبوع ہے بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے۔ یہ قرآن کریم نے جو فرمایا کہ ہم نے یہ بات تورات میں لکھ دی تھی کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، اس کی تصدیق خود اس دور میں موجود تورات سے ہو رہی ہے۔ اور اس سے تورات کی میں عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جو حال اس نے اپنے بھائی کا کیا تم اس کا کرنا، یعنی جو کسی کے ساتھ جو معاملہ کرے اس کے ساتھ بھی ویسا کیا جائے، اور تجھے ذرا ترس نہ آئے۔ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہے۔ یہ ہے تورات کی وہ عبارت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر عضو کے بدلے وہی عضو رکھا۔ اس آیت میں اگرچہ یہ بیان ہے کہ تورات میں یہودیوں پر قصاص کی یہ احکام تھے، لیکن ہماری شریعت نے ان احکامات کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی ہم تک پہنچایا، اور ان کے اندر کسی قسم کا مزید حکم وارد نہیں فرمایا کہ یہ آیات اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ فقہائے احناف ہوں، فقہائے حنابلہ ہوں، شوافع ہوں یا مالکیہ ہوں، تمام کی کتب فقہ کے اندر ان
جرائم پر یہی سزا مرتب کی گئی ہے جو تورات میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکامات جو شرائع سابقہ سے تعلق رکھتے ہیں، پچھلی شریعتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر ہماری شریعت میں ان کو بلا نقیر وارد کیا جائے تو وہ ہمارے لیے حجت ہوں گے اور وہ بھی دلیل شرعی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، جو دل کی خوشی سے بدلہ کروائے تو اس کا گناہ اتار دے گا، جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے معاملات کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو قصاص کے لیے خود کو پیش کرے، یعنی جو قاتل یا جرم کرنے والا اپنے جرم پر نادم ہو کر اپنے اس گناہ پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے خود کو پیش کر دے تو بخوشی اپنے اوپر حکم شرعی جاری کروائے خود سے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، وہ قاضی کے پاس پیش ہو گیا یا ذمہ داران کے پاس پیش ہو گیا کہ میں نے آپ کے بندے کو قتل کر دیا، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، مجرم خود پیش ہو گیا، تو یہ اس کا پیش ہونا قصاص، تو قصاص اس کے جرم کا کفارہ ہو جائے گا اور آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے، جیسے کہ تفسیرات احمدیہ ہے، انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو صاحب حق قصاص کو معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی جن کا بندہ مارا گیا اگر وہ مجرم کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاف کرنے کے بدلے قیامت والے دن معاف فرما دے گا، ان کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ دونوں تفاسیر اپنے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، اور مفسرین دونوں تفاسیر کو بیان کرنے کے بعد اس پر ثواب کا حکم لگاتے ہیں، یعنی یہ ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر بھیجا۔ تورات کے احکام بیان کرنے کے بعد انجیل کے احکامات کا ذکر شروع کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق فرمانے والے تھے۔ تورات اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، تورات کے منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے تورات کے بعض احکامات کو منسوخ فرما دیا۔ یاد رکھیے کہ عقائد کے اندر کوئی چیز منسوخ نہیں ہوتی، اللہ ایک ہے، قیامت نے آنا ہے، یا دیگر ایسے معاملات جن کا تعلق عقائد کے باب سے ہے۔ یہ جو منسوخیت ہوتی ہے اس کا تعلق احکامات سے ہوتا ہے کہ کسی امت کے لیے کسی نبی نے کوئی حکم بیان کیا تو بعد میں آنے والے انبیاء علیہم السلام اس حکم میں تغیر و تبدل کر دیں، یعنی اس کا حکم عام ہے خاص کر دیں، خاص ہے عام کر دیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن احکامات کے اندر منسوخیت والا معاملہ قطعاً نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے کہ قرآن کریم نے پہلی تمام کتابوں کی تصدیق فرمائی، ان انبیاء نے اپنے بعد آنے والے نبی کا ذکر بھی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب نے ان پہلی کتابوں کی تصدیق فرمائی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ختم نبوت کے لیے ایک بہت اہم دلیل تصور کی جا سکتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن آپ کی تصدیق کرنے کے لیے بعد میں کسی اور نبی کا ذکر نہیں کیا گیا، جیسا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا۔ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ان موجودگیوں کی طرف واضح اشارات دیے ہیں کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ اپنے پاس ذکر پاتے ہیں تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے انجیل میں نازل فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہاں پر ذہنوں میں ایک سوال ضرور ہوگا، جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ
کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن آ گیا تو اب انجیل کے احکامات ماننے کا معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ اب قرآن ماننا ہی تمام کتابوں پر ایمان لانے کے مترادف ہو گیا۔ جب قرآن آ گیا تو یہاں پر انجیل کے احکامات کو ماننے کی طرف توجہ مرکوز کیوں کروائی گئی؟ تو اس کے 3 جوابات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، انجیل میں جن احکامات کو ماننے کا نصارہ کو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل ہیں، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان دلائل کو مان لے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کر لیں۔ دوسرا یہ کہ اہل انجیل ان احکام پر عمل کریں جن کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، شرائع سابقہ کے تمام احکام جن کو قرآن اور احادیث مبارکہ منسوخ نہ کریں وہ بھی ہمارے لیے واجب العمل ہیں، ہمارے لیے ضروری ہیں، دلائل شریعہ میں سے ہیں اور ہمارے لیے وہ شریعت ہی کا حصہ ہیں، شریعت محمدی کا۔ تیسرا یہ کہ انجیل کے احکام پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انجیل میں تحریف نہ کریں جیسے یہودیوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی۔ تو پہلی تعریف تو بہت ہی، اس کی جو میں نے تفسیر بیان کی وہ بہت ہی اعلیٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبریاں سنائی گئیں، آپ کی علامات بیان کی گئیں، اہل انجیل کو چاہیے کہ ان احکامات کو مانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حوالے سے انجیل کے اندر بڑی واضح قسم کی نشانیاں موجود ہیں، اور ایک انجیل جس کو برنباس کہا جاتا ہے اب اس کو مروجہ انجیل کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کو الگ کرنے کی وجہ کیا رہی؟ اس کو الگ کرنے کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے علماء کی طرف سے وہ یہی ہے کہ اس انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پر معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، آپ کی نعتیں، آپ کی علامات، آپ کے دلائل نبوت موجود ہیں۔ تو عیسائیوں نے اس حصے کو جدا کر دیا اور شور شرابہ یہ شروع کر دیا کہ یہ انجیل اس وقت جو ہے یہ محفوظ نہیں سمجھی جا سکتی، جس کو انجیل برنباس کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جس انجیل کو آج کل میں پڑھا جاتا ہے، یعنی نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ انجیل اور پرانا عہد نامہ جس کو توریت کہا جاتا ہے، توریت اور یہ جو انجیل ہے ان دونوں کے مجموعے کو بھی انجیل یعنی بائبل کہا جاتا ہے، نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ۔ تو اب ان دونوں عہد ناموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض ایسی نشانیاں موجود ہیں جس کا انکار عیسائی علماء نہیں کر سکتے، اگرچہ انجیل برنباس کو یہ الگ کر چکے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حقانیت کو ان کی کتابوں میں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک شریعت اور راستہ بنایا، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ تورات اور انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب عظیم، قرآن حکیم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وہ سچی کتاب اتاری جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔
اب جب یہ کتاب یہود و نصارہ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے تو اس کے انکار کا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا. جب یہ ان کی کتابوں کی تائید کرنے والی، تصدیق کرنے والی واقعی اللہ کا کلام ہے، اگرچہ اس میں تعریفات ہوئیں، لیکن انجیل اور تورات اور زبور یہ اللہ کی کتابیں، اس کا انکار تو مسلمان نہیں کرتے. ہاں، اس میں یہود و نصارہ نے وقت کے ساتھ تغیر و تبدل ضرور کیا. ہم یہ کہتے ہیں یہ کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے لیکن محفوظ نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سابقہ انبیاء پر اترنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگہبان ہے. جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیوں کیجیے؟ کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سی سزائیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود سزاؤں کے ساتھ موافقت رکھتی تھیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کس طریقے سے موافقت رکھتی تھی کہ رجم کی سزا یہ اسلام میں بھی ہے، یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی یہ سزا بے عین ہی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر جو احکامات پہلے اتارے، قرآن کریم ان کی تصدیق بھی کر رہا ہے، ان کی تائید بھی کر رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنایا. اب قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب ہے ہی نہیں جو قرآن کی تصدیق کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایک دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے بات. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت بھی واضح ہوتی ہے، کیونکہ اگر قرآن سب سے آخری کتاب ہے تو یقیناً صاحب کتاب رسول سب سے آخری رسول ہیں. اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، کیوں؟ بلکہ قرآن میں خود رسول اللہ کو تمام انبیاء کا مصدق بتایا گیا، جیسا کہ فرمایا گیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو تم سب کی تصدیق کرے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس پھر وہ رسول آئے جو تصدیق کرے، پھر بعد میں آنے والا کوئی رسول اس کی تصدیق کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سلسلہ انبیاء علیہم السلام ختم ہو گیا. آپ آخری نبی ہیں اور قرآن کو پہلی تمام کتابوں کا محافظ، یعنی انہیں اصل شکل میں پیش کرنے والا کہا گیا. محیمنا علیہ، یعنی جو تغیر و تبدل اس میں ہوا ہے ان کی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، قرآن کریم ان احکامات کو واضح کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں وہ احکامات حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں. معلوم ہوا قرآن کسی تغیر و تبدل سے قطعی طور پر محفوظ ہے، کیونکہ محیمنا علیہ کہا گیا، یہ نگہبان ہے. اگر یہ خود محفوظ نہ ہوتا تو یہ ان کتابوں کا نگہبان کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت 42 کے اندر فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن میں کوئی باطل آگے یا پیچھے سے شامل نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم کی حفاظت پر یہ آیت بڑی واضح دلیل ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں سب کو ایک ہی قوم کر دیتا، ایک ہی گروہ بن جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تمہارے لیے ایک راستہ رکھا. اب ایک راستہ کیا ہے؟ عقائد سب شریعتوں میں ایک ہی ہے. اللہ کی وحدانیت ہے، انبیاء کی رسالت ہے، حشر و نشر کا وجود ماننا ہے، فرشتوں کا وجود ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے. تمام کی تمام شریعتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام لائے، ان میں بنیادی تعلیمات سب میں ایک ہی ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ کچھ باتیں جو عقائد کے باب سے ہیں وہ قدر مشترک ہیں تمام شریعتوں کے اندر. یہ جو آیت ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا، ایک شریعت تم سب کے لیے اور راستہ رکھا. اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا. اب یہاں پر ہر نبی پر اترنے والی شریعت یا احکامات اس وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں. یہودیوں کے اپنے وقت کے مطابق، عیسائیوں کے اپنے وقت کے مطابق. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت کے لحاظ سے جو احکامات اترے اس نے ان معاملات کو منسوخ کر دیا. اب یہود و نصارہ نے جب اپنے شریعت میں مروج احکامات کو منسوخ ہوتے دیکھا تو پھر چین بچین شروع ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت تھی اس انحراف کا راستہ اپنایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک امتحان تھا
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ ظاہر کر دے کہ اللہ کی اطاعت کون کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے بھاگنے والا کون ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اختلافات کو بھلانے کے بعد، یعنی امت کو سبق دیا کہ بھلا دو ان اختلافات کو، فاستبقوا الخیرات، اور نیکیاں کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ بال کی کھال اتارنا اور اللہ کے احکامات میں تغیر و تبدل کرنا، مقصود اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سبقت کرنا ہے کہ کون ان کو ماننے میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جن معاملات میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور اے مسلمانوں، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اس سے بچتے رہو کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے درمیان جو فیصلہ کرو وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کرو۔ یا مسلمانوں کو فیصلہ کرنے والوں کو فرمایا کہ اہل کتاب کے درمیان اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے بچتے رہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی غلطی کے مرتکب نہ کروا دیں، یعنی تمہارے اندر کوئی لالچ نہ پیدا کر دیں، یا اپنی چرب زبانی سے تمہیں حق گوئی کہنے سے روک نہ دیں۔ اگر یہ اہل کتاب لوگ قرآن سے اعراض کریں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے انہیں اپنی نافرمانی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ افا حکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اصل میں بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو یہودی قبیلے ہیں اور آپس میں دست و گریبان رہتے تھے۔ بنو نذیر اپنی اثر و رسوخ کی کیفیت کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے بنو قریظہ سے زیادہ اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ اب کوئی شخص جو بنو قریظہ سے مر گیا اور اس کو بنو نذیر کے کسی شخص نے مارا تو اس کے لیے قصاص یہ تھا کہ 70 وسق جو کھجوریں ہیں وہ دی جائیں گی، اور جو بنو نذیر کا بندہ مارا گیا بنو قریظہ کی طرف سے تو اس کا خون بہا لیا جاتا تھا، اس فرد کا خون مانگا جاتا تھا جس نے قتل کیا، یعنی قصاص میں برابری نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دونوں کے خون کو برابر قرار دیا۔ اگر بنو قریظہ کا بندہ بنو نذیر کے بندے کو مارے گا تو اس کے لیے وہی قصاص ہے، جو بنو نذیر کا بندہ بنو قریظہ کے کسی فرد کو مار دے اس کے لیے قصاص ہے۔ اس بات کو سن کر بنو نذیر نے کافی چیخو پکار شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرمایا یہ لوگ جاہلیت کو حکم چاہتے ہیں، یعنی دور جاہلیت میں جس طرح رہ رہے تھے کہ ہم بنو قریظہ کے جو کسی فرد کو قتل کریں اس کے لیے جو ہم قصاص اس دور میں دے رہے تھے آج بھی ویسے دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا